ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ خدا کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، میں نے جو بات کا آغاز کیا وہ ایک انتہائی مشہور آ، مثال دے کے کیا، جس کا پریکٹیکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں اگر ہم پاکستان سے باہر جائیں۔ بینگ اے اوورسیز پاکستانی، میرے کچھ خیالات اور کچھ دل کی باتیں جو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے پاکستانیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ دیا، کس کس قسم کی کمیاں ہیں اور ہم کیسے دور کر سکتے ہیں ایک قوم بن کے، جو کہ انفارچونیٹلی فی الحال ایک ہجوم کی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، موسم، سبزیاں، پھل، آپ صرف نام لیں اور دیکھیں آپ کو اپنے اس خوبصورت وطن میں یہ تمام چیزیں مہیا ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم کس قدر مجبور اور کس قدر کرب سے گزر رہے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم خود اس بات کے یا ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں؟ آئیے چھوٹا سا جائزہ آپ کے لیے، آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے دوستوں کو اتفاق نہ ہو، لیکن میں جو اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں ان ممالک میں جہاں کے ان سہولیات یا ان نعمتوں کی بہت زیادہ کمی ہے، مگر پھر بھی کیونکہ انسانوں نے یہاں رہنے کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے جن پر وہ عمل درآمد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں واقعی دنیا کے لیے انسان لگیں۔ مگر ہم جس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے لے کے آج تک میرے کانوں میں وہی آوازیں: لوڈ شیڈنگ، گیس، بجلی، پانی۔ حالانکہ ان تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا ملک، ہمارا خوبصورت ملک خود کفیل ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ ان تمام سہولیات کو اپنے ملک میں پانے کے باوجود ان سہولیات کو کے حصول کرنے کے لیے قاصر ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو تھے کچھ ایسی باتیں جو کہ میں خود یہاں نوٹ کی، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان چیزوں کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے ملک میں چینجنگز، تبدیلیاں نہیں آ سکتی، کیوں ہماری قوم نہیں جاگتی، کیوں ہماری قوم ان ارریلیونٹ ٹاپکس کو لے کے زندگی گزار رہی ہے جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کیوں ہماری قوم میں ریسرچ، کیوں ہماری قوم میں علم، کیوں ہماری قوم میں شعور کو حاصل کرنے کا جذبہ کیوں نہیں جاگ رہا، کیوں ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں لسانیت میں، مذہب میں، کیوں ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، کیوں ہمیں آ، اسی دائرے کے اندر رکھا جا رہا ہے، یا پھر ہم خود رہ رہے ہیں جو کہ ہمیں مزید پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ اے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، میں جب یہاں پہ آیا تو بہت ساری ایسی مثبت چیزیں میں نے نوٹ کی جن کی بنیاد پر یہ قومیں آج دنیا پہ
پوری دنیا پہ راج کر رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ فل پورا میدان دیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، جو بھی آپ کے اندر کچھ کرنے کی آ، کچھ بھی کرنے کی آ، صلاحیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے مواقع دیے جائیں۔ اور جو سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہ یہاں ہر انسان کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کے ذاتی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتا۔ کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ یار تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم آج کیوں نہیں آئے تھے، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ جب تک ہم اپنے ملک میں ان چیزوں سے دور نہیں ہوں گے، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینا بند نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ملک میں انتہائی ارریلیونٹ اور انتہائی فضول قسم کی باتوں میں انوالو ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مواقع ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ اپرچونٹیز ہیں لیکن ان کو اویل نہیں نہیں کرنے دیتے ہمارے لیڈران، ہمارے حکمران۔ خود ان تمام حکمران اور لیڈران جو اس وقت پارلیمنٹس میں، جو اس وقت آ، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ججوں کی صورت میں، جو اس وقت آرمی کے اعلیٰ افسران ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کرتا دھرتا صرف ہم ہی ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنے میں اور پاکستان سے فائنینشلی فائدے اٹھانے کے لیے، اپنی اولادوں کو باہر بھیجنے کے لیے صرف پاکستان میں اس حد تک ہی رہتے ہیں۔ جب ان کا مشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم جیسے دو لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ان ملکوں میں آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملکوں میں رہیں اور کام کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہم اپنے ہی معاملات میں، اپنے ہی لیول کے لوگوں میں اس قدر انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اس قدر تفریق ہو چکے ہیں کہ اگر ہم بھائیوں میں سے کوئی اگر ترقی بھی کرنا چاہے تو دوسرا بندہ اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کس نے دی ہمیں، اور کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں، کیوں ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہے؟ دوستو، یہ کچھ دل کی باتیں تھیں، اور میں چاہوں گا کہ آ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں شیئر کروں کہ جن کو بنیاد بنا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا صرف اپنا محاصرہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اندر سے میچور نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ ہم جن لیڈروں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ان میں ان کا ظاہر اور باطن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تب تک ہم اسی طرح ہی پستے رہیں گے، اور یہ لیڈران، یہ جو وعدے کر کے آتے ہیں، یہ ہمیں پیستے رہیں گے۔ تو برائے مہربانی آ، اس بارے میں سوچیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ہمیشہ مثبت سوچیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ السلام علیکم۔